روحانی معلومات میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ ہم لوگ ابھی تک نماز کی پہلی رکعت کے تعلق سے ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو نماز کی دوسری رکعت کا طریقہ بتاؤں گی کہ ہمیں نماز کی دوسری رکعت میں کیا کیا اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جب ہم پہلی رکعت ہم نے ختم کی سجدے پر، جب ہم سجدے سے اٹھیں گے تو ہم کو جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم کو دوبارہ سے ثنا یعنی اللہ کی حمد نہیں بیان کرنی ہے، نہ ہی اعوذ باللہ قوز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہم لوگ بسم اللہ شریف سے یعنی تسمیہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 3 آیت یا 3 آیت جتنی کوئی سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم جس طریقے سے ہم نے پہلی رکعت میں رکوع کیا تھا یوں ہی ویسے ہی ہم دوسری رکعت میں بھی رکوع کریں گے، اور جس طریقے سے ہم نے پہلی رکعت میں سجدہ کیا تھا اسی طریقے سے ہم دوسری رکعت میں بھی سجدہ کریں گے۔ جب ہم 2 بار سجدہ سے اٹھیں گے دوبارہ تو ہم لوگ اٹھنے کے بجائے بیٹھ جائیں گے، اور دوزان ہو کر کے بیٹھنا یعنی عورتیں جو ہے اپنے آپ ایک دم سمیٹ کر کے بیٹھنا، اور مرد جو ہے اپنے پیر کے پنجوں کے بل جو ہے بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ التحیات۔ التحیات کیوں پڑھیں گے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ہم لوگ التحیات مکمل کریں گے، اور التحیات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ لا پہ انگلی اٹھانا ہے اور الہ پہ انگلی کو گرا دینا ہے۔ اب ہم التحیات تو پڑھ لیے، لیکن ہم اللہ سے کیا بول رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں نماز میں وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو ہم جب التحیات پڑھتے ہیں ہم جب اللہ سے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ تو اس میں کیا ہے؟ ساری بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس پر ہم فرماتے ہیں کہ اور اللہ مطلب سلام ہو اللہ پر اور اس کے نیک بندوں پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم نے التحیات پڑھ لیا، ہم اس کا ترجمہ جان لیے۔ التحیات کا خلاصہ یوں ہے، کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کو اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھا یعنی روبرو، آج ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے اپنی نگاہوں سے، یہاں تک کہ آج تک کسی انبیاء نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے تو صرف جھلک دیکھی تھی، ہمارے نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں نورانی آنکھوں سے دیکھا تو ہمارے آقا نے جب دیکھا تو فرمایا کہ ساری بدنی زبانی اور مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نبی تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو ہمارے نبی دیکھیے کیا فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں سلام ہو اور اللہ کے نیک سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اور جب یہ اللہ فرمایا نیک بندوں سے مراد نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے ان سب لوگ مراد ہیں۔ اس پر ایک زبان ہو کر کے فرشتوں نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ
लहू, यानी हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हम गवाही देते हैं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब हमने इतना पढ़ लिया उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम यूं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हमने दुरूद इब्राहिम पढ़ ली और दुरूद इब्राहिम का तर्जुमा ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता, यानी ऐ अल्लाह दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम हो और उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर दुरूद और सलाम हो। अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, जैसा कि दुरूद और सलाम नाज़िल किया तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आले असहाब अजमईन पर। तो हमने इतना किया, फिर उसके बाद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम
کوئی بھی کس طریقے کی بھی تسبیح پڑھ سکتا ہے، لیکن سب سے مفید وہ تو ہم اللہ کا ذکر اذکار کر رہے ہیں. کوئی بھی تسبیح پڑھ کر کے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو بولتے ہیں مفید تسبیح حضرت فاطمہ پڑھا کرتی تھی. وہ یوں پڑھا کرتی تھی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ یعنی 33 مرتبہ وہ سبحان اللہ پڑھا کرتی تھی، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرتی تھی، پھر 34 یعنی 34 مرتبہ وہ اللہ اکبر پڑھا کرتی تھی. اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتی تھی. پھر چیزیں پڑھ لیتی تھی تو بارگاہ الہی میں دعا کرتی تھی. اور ہمیں بھی بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے. سب سے پہلے ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں. پھر اس طریقے سے دعا مانگیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے لیے نہ دعا مانگیں بلکہ اپنے سے چھوٹے یعنی ہم دوسروں کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری بھی ضرور سنے گا. لیکن اگر ہم صرف اپنے لیے مانگیں گے اور دوسروں کو بھول جائیں گے، اللہ جلدی نہیں سنتا. سنے گا تو وہ ضرور، لیکن جلدی نہیں سنتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یوں دعا مانگنی چاہیے کہ مولا کائنات ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ جان بوجھ کر انجانے کیے ہیں، مولا اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے. مولا ہم میں سے جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو پاکیزہ رزق عطا فرما دے. مولا کائنات اس دنیا میں جتنے لوگ محتاج ہیں ان سب کی محتاجیوں کو دور عطا فرما دے. مولا کائنات اس دنیا میں جتنے لوگ بھی پریشان ہیں ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما دے. مولا کائنات اس دنیا میں جتنے لوگ بھی قرضدار ہیں ان سب کی تمام قرضوں کو دور عطا فرما دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما دے. مولا کائنات اس دنیا میں جتنے بھی والدینوں نے حج نہیں کیا ہے، عمرہ نہیں کیا ہے، ان سب کو حج عمرہ کی توفیق عطا فرما دے. مولا ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ کو بخش دے. ہم سب کو نمازی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا ہم سب کو گناہوں سے دور عطا فرما دے اور ہماری جو بھی نیک جائز تمنائیں ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں مقبول عطا فرما دے. اس طریقے سے ہمیں دعا کرنی ہے. اب انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں آپ کو انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے طریقہ بتاؤں گی